یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ تعالی شانہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی تربیت پانے کی سعادت حاصل کر چکے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے ایک علاقے بابل میں رہتے تھے اس وقت جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بابل سے، جسے انگلش میں بابلون کہتے ہیں، بابلون سے ہجرت کر کے ارض مقدسہ کی طرف جانے لگے۔ بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے جسے کنعان کہتے ہیں، تو کنعان کی طرف جانے لگے۔ یہ پیغمبروں کا علاقہ رہا ہے، تو یہ کنعان کی طرف جانے لگے، اور ابھی کنعان کے قریب پہنچے تھے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنایا، ان کو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت عطا کر کے انہیں یہ حکم فرمایا کہ تم سدوم کی طرف جاؤ۔ اب یہ سدوم جو ہے، سدوم یہ قوم لوط کے 4 یا 5 شہروں میں سے سب سے بڑا شہر تھا، یہ کیپٹل تھا، اور یہ 5 بستیوں پر مشتمل، 5 بڑے بڑے شہروں پر مشتمل ایک بستی تھی قوم لوط کی، یہ پھیلے ہوئے تھے۔ اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ تم جاؤ اور جا کر کے انہیں میری توحید کی طرف بلاؤ، اور میری توحید کی طرف بلاؤ، اور انہیں برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کی تلقین کرو، اور جن بے حیائی کے کاموں میں تلذذ بالمثل میں لگے ہوئے ہیں اس سے روکو ان کو۔ اب انہیں پتا تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمیں یہ ساری بے حیائی کے کام جو ہم کر رہے ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے، تو وہ آمادہ نہیں ہوئے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ڈرایا، اور ڈرانے والے بن کر وہ گئے۔ جب ڈرانے والے بن کر گئے تو انہوں نے ڈرایا، شفقت کے ساتھ ڈرایا، دعوت دی، اللہ تعالی شانہ کی طرف انہیں بلایا، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی۔ اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کے وجود کی، اللہ کی توحید کی، ایمانیات کی، تو ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ان سب نے وہی دعوت دی تھی۔ اس لیے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنا اور ان کو جھٹلانا یہ تمام انبیاء کی تکذیب کو مستلزم ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ڈرانے والوں کی تکذیب کی، صرف لوط کی نہیں، لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، تو اس کا مطلب ہے کہ سب کی تکذیب کی۔ جتنے پیغمبر ان باتوں کو کرتے تھے جو بات حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اب لوط علیہ السلام اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ایک مدت گزری اور مدت گزرتے گزرتے پاپ کا گھڑا بھرنے لگا، تو اللہ تعالی شانہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا، اور فرشتوں کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجا، اور وہ مہمان بن کر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پہنچ گئے۔ اب ان کی تو اپنی ایک بے حیائی کی عادت تھی، جب انہیں پتا چلا تو وہ آ دھمکے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر سے دروازے بند کر دیے گھر کے، اور انہیں یہ فکر ہوئی کہ میرے یہاں تو مہمان آئے ہوئے ہیں، اور مہمانوں کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو یہ میزبان کے لیے بڑی شرم کی بات ہوتی ہے۔ ہؤلاء ضیفی فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں اور تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو، فاتقوا اللہ ولا تخزون۔ لیکن دروازہ توڑ کر گھس گئے، گھر اوپر سے پھلانگ کر گھس گئے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے، اپنے لیے نہیں مہمانوں کے لیے گھبرا گئے۔ تو جو فرشتے آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لن یصلوا الیک، آپ فکر نہ کیجئے، انا رسول ربک، ہم تو آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں،
آپ فکر نہ کیجئے، ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور آپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اب ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے. تو منکر جو ہے وہ جب انکار کرتا ہی رہتا ہے اور کچھ اسے روشنی بھی نظر آتی ہے حق کی مگر انکار کرتا ہے، حق کی روشنی نظر انکار کرتا ہے، پھر روشنی نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ کا نافرمان روشنیاں نظر آتی ہیں مگر انکار کرتا ہے تو ایک خاص مخصوص گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کے سلسلے میں روشنی آنی بند ہو جاتی ہے. پھر وہ جو گناہ ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اب وہ روزے تو رکھ رہا ہے، وہاں روشنی نظر آتی ہے، زکات بھی دے رہا ہے، مگر نماز کے معاملے میں روشنی اب نظر نہیں آتی. خیال ہی نہیں آتا کہ نماز بھی کوئی کرنے کا کام ہے، یہ خیال ہی نہیں آتا کہ زنا بھی بچنے کا کام ہے، چوری بھی بچنے کا کام ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی تو ایک گناہ دوسرے گناہ تک لے جائے گا، دوسرا گناہ تیسرے تک، تیسرا چوتھے تک، اور ہر گناہ میں روشنیاں بند ہوتی چلی جائیں گی اور بالآخر یہ گناہوں کی تاریکی اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ کفر تک پہنچا دے گی. اس لیے گناہوں سے بچنے کی خوب فکر کرنی چاہیے. عبادتیں جو ہم سے ہو رہی ہیں بہت مبارک، تلاوت ہے، ذکر ہے، معمولات ہے، بہت مبارک، مگر میری سب سے پہلے اپنی ذات سے اور اس کے بعد میرے سب دوست احباب سے یہ درخواست ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کہاں کہاں ہو رہی ہے، ورنہ ہم دھوکے میں رہیں گے. ہم اگر ہماری نیکیوں ہی کو دیکھتے رہیں گے ہماری برائیاں ہمیں نظر نہیں آئیں گی اور وہ برائیاں ہمیں لے ڈوبے گی. تسلی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گئی اور یہ جو شر پسند لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے تھے، اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر ان کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پھیر دیا. تو بعد حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں ان مہمانوں سے اندھی ہو گئی، یعنی ان کو سب کچھ نظر آ رہا تھا، مہمان نظر نہیں آ رہے تھے. اور بعد حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، ان کی آنکھیں ہر چیز سے اندھی ہو گئی. اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، ان کی آنکھیں جو ہے وہ بالکل چوپٹ ہو گئی. ایک تو ہے اندھا ہو جانا کہ آنکھ بھی ہے، نظر بھی آ رہی ہے آنکھ، مگر آنکھ میں روشنی نہیں رہی. اور دوسرا یہ کہ آنکھوں کا چوپٹ ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے رخسار اور گال ہے تو یہ پیشانی سے لے کر رخسار تک وہ آنکھوں کو اللہ نے مٹا ہی دیا. اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر ایک ایک کر کے ان کو گھر سے نکالا. یہ چھوٹا عذاب تھا بڑے عذاب سے پہلے. رات کا وقت تھا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے فرشتوں نے کہا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے حصے میں آپ اپنے اہل کو لے کر نکل جائے، اپنے اہل کو لے کر نکل جائے. اہل آل ایک ہی چیز ہے، آل اہلن سے بنا ہے، اپنے اہل کو لے کر نکل جائے. اور یہاں اہل سے یا تو آپ کے ماننے والے مراد ہیں، بعض حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ماننے والے مراد ہے. اس سے اس کا مطلب یہ کہ آپ اور آپ پر، آپ کی فیملی میں سے اور پرائے لوگوں میں سے جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کر سدوم بستی سے نکل جائیں آپ رات کے حصے میں، رات کے آخری حصے تک میں یہاں سے روانہ ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ صبح ہوتے ہی عذاب آنے والا ہے. ان ہؤلاء مقطوع مصبحین، اللہ تعالی شانہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی ان پر عذاب شروع ہو جائے گا. ان موعدہم الصبح، ان کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے عذاب کا وہ صبح صادق کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے. صبح صادق ہوتے ہی کسی وقت اللہ کا عذاب اترنے والا ہے. اور یہ عذاب جو ہے وہ چلتا رہے گا سورج کے طلوع ہونے تک. فاخذتہم الصیحۃ مشرکین، مصبحین اور مشرکین کے درمیان جو جمع کیا ہے وہ اسی طرح کے شروع ہوگا صبح کے وقت اور اشراق کے وقت تک یہ عذاب چلے گا. آپ نکلیں اپنے گھر والوں میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کر، اور آپ کے گھر والوں میں سے گھر والوں کے علاوہ جو پرائے لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کر،
اور دوسرے حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اہلن سے مراد گھر والے ہی ہیں، گھر والے ہی ہیں. اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنے سالوں کی محنت کے نتیجے میں صرف 2 فردوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ آپ کی دونوں بیٹیاں تھیں. بس اس میں اہل علم کے لیے جو وارثین انبیاء ہے درس عبرت ہے کہ قوم ہماری بات سنے نہ سنے، ہماری بات پر عمل کرے نہ کریں، ہم جس راہ پر ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس راہ پر آئے نہ آئے، ہمیں آخری سانس تک اپنی محنت کو اس یقین کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ قوم ضرور میری بات پر آئے گی.